سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوگا، تو وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی موضوع کے اوپر بات ہوا کرے گی۔ اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی کام ہو، جب تک ہم اس کام کے بارے میں نہیں جانیں گے یا نہیں سیکھیں گے، جب تک ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے شادی کے بعد جو زندگی ہوتی ہے، شادی کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے، یہ بھی ایک علم ہے اس کا بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جو تجارت کے اصول اور قانون کا جس کو علم نہیں ہے تو وہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ یعنی کام کرنے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو تجارت کے بارے میں نہیں جانتا کہ تجارت کیسے کی جائے، کسی سے کوئی لین دین کیسے کیا جائے، تو فرما رہے ہیں کہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ اب ذرا سوچئے کہ میاں بیوی کی زندگی تجارت سے بھی بڑی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں اگر ہم نہ سیکھیں، اس کے قانون نہ جانیں، اس کا علم حاصل نہ کریں، تو ہم میاں بیوی کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو یہی سوچ کر اس موضوع کے لیے میں نے چنا۔ تو ایک دن بات ہوا کرے گی دولہا کے لیے اور دوسرے دن ہوا کرے گی دلہن کے لیے۔ سب سے پہلے بات آتی ہے بیوی کے انتخاب کی۔ بیوی کے انتخاب کے وقت، پسند کرتے وقت، اس میں ان 4 صفات کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ 4 باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے دینداری۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے اس کے بارے میں۔ کسی بھی عورت سے نکاح کے وقت اس میں سب سے پہلی خوبی دینداری کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر وہ دیندار ہوگی، یعنی اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنے والی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والی ہوگی، تو ازدواجی زندگی یعنی میاں بیوی والی زندگی پائیدار، خوشگوار، باوقار اور باہم پیار و محبت سے بھرپور ہوگی۔ شادی حقیقتاً خانہ آبادی اور ڈھیروں خوشیاں لانے کا سبب بنے گی اگر دینداری لڑکی ہم ڈھونڈیں گے شادی کے لیے۔ اور آنے والی نسل بھی ایک ہوشیار، دیندار، باپردہ خاتون کی گود میں پل کر امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نعمت بن سکتی ہے۔ شادی کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت، یعنی پسند کرتے وقت، سب سے پہلے یہی خوبی تلاش کرنا، یعنی دینداری تلاش کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت سے ان 4 چیزوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شادی کرتا ہے یا نکاح کرتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے اس میں۔ کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے اگر کوئی کرتا ہے تو۔ دوسرا اس کے حسب کی وجہ سے، اس کا خاندان کیسا ہے، اچھا خاندان ہوتا ہے تو یہ بھی دیکھتا ہے۔ تیسرا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ چوتھا اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن تم دیندار عورت سے نکاح کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنی ہونے والی بیوی میں پہلے دین کو معیار بنائیں، اہمیت دیں، اور پہلے ہی سے اپنے گھر والوں کو کہہ دے کہ میں دیندار،
با پردہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والی لڑکی سے نکاح کروں گا، اور اللہ پاک مجھے ایسی نیک بیوی ضرور دے گا۔ آپ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی نیک بیوی ہی ملے گی۔ یہ بات سارے مردوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو لڑکی کو شوہر، ساس سسر کے، نند بھاوج کے، غرض کے، تمام گھر والوں کے اور ساری دنیا کے انسانوں کے، حتیٰ کہ جانوروں کے حقوق ادا کرنا بھی سکھاتا ہے اسلام۔ دین ہی اس کو غیبت، جھوٹ، بدتمیزی، دغا بازی، بے حیائی اور بے وفائی سے بچاتا ہے۔ اگر دیندار عورت ہوگی، دیندار بیوی ہوگی تو ان تمام چیزوں سے بچے گی، جس سے زندگی کی گاڑی ٹھیک ٹھیک چلتی رہے گی۔ دین ہی نفسیاتی خواہشات اور شیطان کی بات ماننے اور اس کی چاہت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، دیندار اگر عورت ہوگی تو۔ دین ہی بچوں کی اصلاح و تربیت اور ان کو اخلاق و آداب، عزت و شرافت اور شرم و حیا سکھلانے میں مددگار بنتا ہے۔ یہ اگر دینداری اگر ہماری بیوی میں ہوگی تب یہ سب باتیں ملیں گی۔ نکاح کا مقصد باہمی موافقت، آپس کی محبت و اطمینان اور سچی دوستی پر موقوف ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آپس کی محبت اور دوستی میں جس قدر دین کو دخل ہے اتنا کسی چیز کو نہیں۔ اگر ہمیں کسی سے دوستی کرنا ہے یا آپس میں محبت کرنا ہے تو دو لوگوں کے بیچ میں اگر دینداری ہوگی تو اس کی محبت اور دوستی بہت دنوں تک چلے گی، جلدی درار نہیں آتی ہے اس میں۔ مگر جو صرف خالی ہوس کی محبت ہو، ہوس کی دوستی ہو، ایک دوسرے کا فائدہ دیکھتے ہوں تو وہ دوستی زیادہ نہیں چلے گی، کیونکہ سوائے دین کے سب تعلقات بعض اوقات دنیا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، ورنہ قیامت میں تو دین کے علاوہ سارے تعلقات ختم ہی ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے لیے اچھی عورت کا انتخاب کرو اور اپنے ہم پلہ لوگوں میں شادی کرو، اپنے برابر کے لوگوں میں شادی کرو۔ ایک جگہ اور بھی ارشاد فرمایا آپ نے، اپنی اولاد کے لیے اچھے خاندان والی عورت کا انتخاب کرو، اس لیے کہ خاندان کا اثر آتا ہے۔ یعنی شادی کے خواہش مند جو شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے خواہش مند ایسی بیوی کا انتخاب کریں، پسند کریں جو نیک و صالح ماحول میں پلی بڑی ہو، جنہوں نے ایسے گھر میں پرورش پائی ہو جو شرافت و پاک دامنی کا گہوارہ ہو، ایسے والدین کی اولاد ہو جو خاندانی لحاظ سے شریف اور آباء و اجداد کے لحاظ سے مکرم و محترم ہو۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ انسان شادی کرے تو اس کی اولاد ایسی ہو جن کی گھٹی میں عزت و شرافت پڑی ہو۔ بہرحال یعنی نیک خاندان کی بیوی ہوگی تو اولاد اگر ہوگی تو اس میں بھی وہی خاندانی شرافت جھلکے گی۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اولاد کو شادی کے سلسلے میں
شریف زادیوں اور حسب و نسب کی مالک لڑکیوں کے انتخاب کے سلسلے میں وصیت کی اپنی اولاد کے لیے۔ لیجیے ان کی وصیت کے الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ اے میرے بیٹو، نکاح کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے بیج بونے والا، اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں بیج ڈال رہا ہے۔ بری ذات و نسل کی عورت بہت کم شریف بچہ جنتی ہے، اس لیے شریف النسل لڑکی کا انتخاب کرو، چاہے اس میں کچھ وقت کیوں نہ لگے۔ حضرت عمر نے ایک شخص کے اس سوال کے جواب میں کہ بچہ کا باپ پر کیا حق ہے، یہ جواب دیا کہ اس کی ماں کے انتخاب میں سوچ سمجھ سے کام لے۔ یعنی کسی نے پوچھا کہ بچے کا باپ پر کیا حق ہے، کیا ذمہ داری ہے جو باپ کو پوری کرنا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے پہلے اس کی ماں کے انتخاب میں سوچ سمجھ کے کام لے، یعنی دیندار عورت سے شادی کرے اور حسب و نسب والی خاندانی شریف لڑکی سے شادی کرے۔ اپنی اولاد کا سب سے پہلے حق یہ ہے باپ کا کہ نیک عورت سے شادی کرنا، اور اس کا نام اچھا اور پسندیدہ رکھے، یہ بھی ہم باپ کے اوپر حق ہے، اور اس کو قرآنی تعلیمات سکھائے۔ لہٰذا اگر لڑکے یا لڑکی کا انتخاب خاندانی شرافت اور تقوی و طہارت کی بنیاد پر ہوگا تو پھر بلا شبہ اولاد بھی پاک دامنی، شرافت اور اچھے اوصاف کی مالک ہوگی۔ لڑکا بھی خاندانی ہو، لڑکی بھی خاندانی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اولاد بھی بلا شبہ شرافت اور اچھے اوصاف کی مالک ہوگی۔ اور جب بچے میں پیدائشی طور سے اچھے اوصاف اور اثرات موجود ہوں گے اور اس کو صحیح تربیت مل جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ دین و اخلاقی لحاظ سے کمال کو پہنچا ہوا ہوگا۔ تقوی اور فضل و کمال اور اچھے اخلاق میں ان کی مثال دی جائے گی۔ شادی کے خواہش مند حضرات اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک اور صالح، پاک باز، پاک دامن اور مومن و متقی ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ حسن انتخاب کو مد نظر رکھیں اور رفیق حیات کے انتخاب میں خوب جانچ پڑتال سے کام لیں اور بار بار دعاؤں کے ذریعے مدد حاصل کریں۔